اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارے تیسرے درس کا عنوان عقیدہ امامت ہے۔ عقیدہ امامت کو سمجھنے سے پہلے اور اس کی ضرورت کو یعنی اس کی کیا ضرورت ہے سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو اپنی زندگی میں ایک ادارہ کھولتا ہے یا ایک اسکول کھولتا ہے۔ وہ اسکول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس کے اندر لاکھوں طالب علم، لاکھوں اسٹوڈنٹ آ کر پڑھ سکتے ہوں، اور وہ اس اسکول کے لیے بے انتہا محنت کرتا ہو، صبح شام اس میں محنت کرتا ہو، یہاں تک کہ جب اسکول بہت یعنی تیار ہو چکا ہو، بالکل ریڈی ہو چکا ہو، اور 10 سال اس کو یعنی اس اسکول کو گزر چکے ہوں، اور مختلف قسم کی اس شخص نے، اس آدمی نے کہ جس نے اسکول کھولا ہے، مشکلات دیکھی ہوں۔ اب اتفاقاً اس کو 2 مہینے کے لیے اس کو کسی دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، کسی مجبوری کے تحت، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو آپ کے خیال میں ایک عاقل انسان کیا یہاں پہ یہ شخص کہ جو یعنی جو اسکول کا مالک ہے، جو اسکول کے معاملات کو دیکھ رہا ہے مختلف قسم کے، کیا یہ شخص اگر 2 مہینے کے لیے کہیں جاتا ہے دوسرے شہر میں تو کیا اپنی جگہ پر کسی اور کو تعین کر کے جائے گا یا نہیں؟ مثلاً یعنی کوئی شخص ہوگا جو اس کے امور کو انجام دے، جو اس کے کام کو انجام دے، یا نہیں بس ارادہ کیا اس نے اور وہ اپنا اسکول چھوڑ کے چلا گیا؟ اگر ایسا ہوگا تو اسکول کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب خراب ہو جائیں گے، اور جو اس نے ایک ہدف سوچا تھا اسکول کو بنانے کا، وہ 2 مہینوں میں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بس ایک عاقل انسان یہ کہتا ہے کہ لازمی یعنی بہت اہم ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی محنت کو، جو اپنی پوری زندگی یا 10 سال جو اس نے محنت کی ہے اس کو بچانا چاہتا ہے، تو وہ ایک ایسے شخص کو انتخاب کرے، ایک آدمی کو لے کے آئے کہ جو اس کے اسکول کو بچا سکے، اور اس کے جو معاملات ہیں، اسکول کی مختلف قسم کی جو مشکلات ہیں اس کو ڈیل کر سکے، نہ کہ ایک ایسے شخص کو لے کے آئے جو اسکول کے لیے صحیح ثابت نہ ہو، یعنی اسکول اس کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ بالکل یہی معاملہ ہم اگر دین اسلام کے حوالے سے لے کے آئیں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ مثلاً تمام انبیاء علیہ السلام نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے۔ تمام انبیاء نے دین اسلام کے لیے، ایک ایسی حکومت کے لیے، ایک ایسی جگہ کے لیے قیام کیا کہ جہاں پر اللہ کی حکومت ہو، صرف اللہ کی حکومت ہو۔ تو جب 1,24,000 انبیاء آ کر محنت کرتے ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکومت قائم کرتے ہیں مدینے میں 10 سال، اور 10 سال مختلف قسم کی مشکلات دیکھتے ہیں، مختلف دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب دین اسلام 10 سال تک یعنی 10 سال کے عرصے میں یعنی منظم ہو جاتا ہے اسلام، ایک یعنی حکومت قائم کر لیتا ہے، تو کیا رسول خدا جب اس دنیا سے جائیں گے تو کیا اپنے بعد کسی کو یا اس کا حاکم بنائیں گے یا نہیں؟ جس طرح ہم نے اشارہ کیا کہ ایک عاقل انسان حتماً اگر چاہتا ہے کہ اس کا جو پلان ہے، اس کا جو ہدف ہے وہ باقی رہے، تو یقیناً ایک ایسے شخص کو مقرر کرے اپنی جگہ پہ، ایسے شخص کو اپنی جگہ پہ لائے کہ جو اس کے بعد یعنی اسکول کو یا اس ادارے کو قائم کر سکے۔ یہ ہم نے عقلی طور سے سمجھا کہ اگر رسول خدا اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایک آدمی، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو دین اسلام کے باقی کے جو اہم امور ہیں، خود اس کی حفاظت کے لیے کوئی کسی شخص کا تعین کر سکے جو اس قابل ہو سکے ہو۔ یہ ہم نے عقل کی طور سے ثابت کیا۔ اب ہم شریعت کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کیا بندوبست کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے درس میں کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں مختلف جگہ پر مختلف انبیاء بھیجے تاکہ انسان کی رہنمائی ہو سکے۔ تو کیا اللہ نبوت کے بعد کیا انسانوں کو اکیلا چھوڑ دے گا اور کوئی رہنمائی کا بندوبست نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اہتمام کے لیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج پر چلائے، تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، وہ
ایک کنواں ہے کہ جس کا نام غدیر ہے. اس کنویں کی وجہ سے اس علاقے کا نام غدیر پڑ گیا. تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے تو وہ لوگ جو بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے رسول خدا نے ان کو پیچھے بلایا، اور وہ لوگ جو بہت زیادہ پیچھے تھے رسول خدا نے انہیں غدیر کے مقام پہ بلایا جس جگہ تھے. وہاں پر تقریباً 1,25,000 کے مجمع میں رسول خدا نے سب کو پہلے جمع کیا، اور اس کے بعد ایک اونٹوں کا جو پلان جو اونٹوں کے اوپر ڈالتے ہیں اس کا ایک منبر بنایا کافی اونچا. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا. طویل خطبہ دینے کے بعد رسول خدا نے ایک یعنی اعلان کیا، امام علی کو اپنے ساتھ برابر میں بلند کر کے ان کا ہاتھ بلند کیا، اور اس کے بعد اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں ولی ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی میرے بعد جو اب مولا وہ علی ہیں، وہ میرے بعد جو مولا وہ رہنما ہیں تم سب کا، وہ علی ہیں. جیسے یہ اعلان ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اسلام دینا، یعنی آج وہ دن ہے کہ میں نے کامل کیا تمہارے لیے دینکم تمہارا دین، اور تمام کیا تم پر دین اسلام کو دین کے طور سے. تو بس یہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک یعنی امامت کا سلسلہ نبوت کے بعد شروع نہ ہوتا تو جو دین ہے وہ کامل نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اکمل تو، یعنی میں نے اب تمہارا دین کامل کر دیا، کہ جو نبوت کا سلسلہ جب امامت سے جڑ گیا تو اب امامت کا سلسلہ کیونکہ شروع ہونے والا ہے تو اب یہ اسلام کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور اس سے پہلے ناقص تھا. بس ہم پر لازمی ہے، ہم پر ضروری ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، تو حکم بھی صرف اللہ کا چلے گا. اب اگر ہم اپنے طرف سے اپنے پاس سے کچھ لوگ بیٹھ کر کوئی یعنی اپنے طرف سے کوئی ایک بندہ کھڑا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے قانون کے برخلاف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم لے لیں، اور جس چیز سے ہمیں اللہ نے روکا ہے ہم اس سے بچیں. اسی طرح اس آیت کے بعد رسول خدا نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی. حدیث ثقلین یہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر یعنی بہت اہم بہت وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی میں جا رہا ہوں جو 2 چیزیں چھوڑ کر، اگر تم لوگ ان دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی ان کو چھوڑو گے نہیں، ان سے وابستہ رہو گے، تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی کبھی ہلاک نہ ہوگے. تو اس میں کیا ہے؟ ایک قرآن کتاب ہے، قرآن مجید ہے یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسری میرے اہل بیت یعنی اطرت. اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملاقات کریں گے. اس دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا جانے سے پہلے اپنے بات کا اہتمام کر کے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے اور وہ کبھی بھی تنہا نہ رہیں. اس کے بعد ایک اور جگہ پہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 امام یا 12 خلیفہ ہوں گے، اور جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. اس کے بعد اسی کی یعنی ذیل میں رسول خدا نے تمام اماموں کے تمام خلیفہ کے نام بتائے، کہ جس میں پہلے جو امام ہے وہ علی علیہ السلام ہے، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین، یہاں تک کہ امام زمانہ تک کہ رسول خدا نے نام پہلے سے ہی بتا دیے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی گمراہ نہ ہو سکیں. آج کا بھی زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہے کہ جو کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی، یعنی کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ خدا کا نمائندہ اس زمین پہ نہ ہو. اچھا، ایک یہاں پہ ایک سوال کا جواب دیتا چلوں، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر دور میں انبیاء رہے، لیکن ہمارے دور میں ہمارے سامنے نہیں ہے، مثلا غیبت میں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یہ کیسے رہنمائی کا سبب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو یا سورج اگر باہر ہو، دونوں صورت میں ہمیں روشنی دیتا ہے.
مثلا اگر سورج کے بادل کے پیچھے ہوگا سورج، جب بھی ہمیں روشنی دے گا، اور اگر بادل اگر نہیں ہوں گے، صرف سورج ہمیں دکھائی دے گا جب بھی ہمیں روشنی دے گا۔ تو اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہے کہ ہمیں غیبت میں بھی فیض دے رہا ہے، اور غیبت کے بعد بھی الحمدللہ فیض دے گا۔ نتیجتاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ منقطع نہیں کیا، ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امامت کا سلسلہ شروع کیا کہ جو امام علی علیہ السلام سے لے کر سے شروع ہوتا ہے اور امام زمانہ تک ختم ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان امامت کو سمجھنے کی توفیق عطا کر، تاکہ ہم اس کے مطابق، یعنی ان کے رہنمائی کے مطابق عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔